کمیون اوریجن کے امیدوار سید عرفان گیلانی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جی، میری تعلیم جو ہے وہ میری پیدائش بھی ڈنمارک کی ہی ہے اور تعلیم بھی یہیں کی ہے۔ میں نے ہاسکل یونیورسٹی سے جو ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اور ہسٹری میں۔ تو علمی اعتبار سے تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے۔ باقی جس طرح آپ نے بیان فرمایا، میرے والد صاحب جو ہیں منور شاہ صاحب، ان کی ٹریول بزنس تھا تو اس میں ان کے ساتھ شریک رہا ہوں کاروبار میں۔ باقی اپنی علمی مصروفیات میں نے جاری رکھی ہیں، اکیڈمک دنیا سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھنے کی کوشش کرتے رہا ہوں۔ اور ایک آٹزم کی فیلڈ جو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں بچوں کے، اس پہ میرا کچھ کام ہے۔ اور اسی طرح جو ہے میں نے دوسرا یہ گزشتہ 3 سال سے پیشنٹ ایڈوکیسی کا کام کر رہا ہوں، جس میں میں ایلک پازیٹیو کے نام سے ڈنمارک میں ایک پیشنٹ ایڈوکیسی گروپ ہے لنگ کینسر کا، جس کا میں شریک بانی بھی ہوں اور ساتھ میں اس چیئر بھی کر رہا ہوں۔ اور انٹرنیشنلی بھی جو آرگنائزیشن ہے ایلک پازیٹیو کی، اس کی ریسرچ ایکسلریشن کمیٹی میں بھی ہوں، جو کوشش کرتی ہے کہ جو ریسرچرز ہیں وہ اور جو بایو ٹیک کمپنیز ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ کام اکٹھے کریں تاکہ پیشنٹس تک بہتر ٹریٹمنٹس جو ہے جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تو اس میں انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، ریسورس ایلوکیشن، فنڈ ریزنگ بھی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اب کئی ملین ڈالرز کی ہے جس کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ فن اچھا کیا آپ نے، چیزیں بتائیں، بہت ساری چیزیں ہیں وہ لوگوں کے دماغ کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، تو بات تو ہمیں بھی آپ کی کوالیفیکیشن کے بارے میں سمجھ نہیں آتی۔ جو آپ کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہیں، تھوڑا سا ان کی تشریح بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو ہمارے سامعین ناظرین کے لیے آسانی ہوگی۔ جی، یہ آٹزم جو ہے، یہ اگر اس سے ابتدا کر لیں تو یہ بچوں کے اندر 2 سے 3% بچوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور یہ خیر صرف بعض لوگوں کے نزدیک اس سے زیادہ پرسنٹیج ہوتی ہے کہ جو عام ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں بعض اوقات ڈیلیز ہوتی ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے، یا کمیونیکیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں، یا سوشل بیہیویئر کے پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اس چیز کو جتنی جلدی پکڑ لیں تو اتنا جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اس کے مسائل آئندہ تعلیم کے اعتبار سے، اس کی جو ہے ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے وہ جو ہے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک شعبہ ہے جس کو ڈنمارک میں بھی جو تحقیق ہے اس سے پیچھے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اپنے اسکولوں میں اور بچوں کے ساتھ کہ ان کو پھر بعد میں اگلی کلاسوں میں جا کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ فیملیز کے لیے بڑا ایک برڈن بنتی ہے چیز۔ تو یہ اس کے اوپر میں نے کچھ کام کیا ہوا ہے بین الاقوامی سطح پہ بھی، لوکلی بھی۔ اور جو دوسرا جو میں نے بات کی یہ مریضوں کے حقوق کے حوالے سے، جو موذی مرض سرطان کا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عمومی طور پہ تو یہاں پہ ہماری ہسپتالوں کا نظام ڈنمارک میں الحمدللہ اچھا ہے، باٹم لیول جو ہے وہ کافی ہائی ہے۔ لیکن اگر ہم جو جدید جو تحقیقات ہو رہی ہیں اور جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، نئی ٹریٹمنٹس آ رہی ہیں، تو آن ایوریج ڈنمارک کئی چیزوں میں 2 سے 4 سال پیچھے ہوتا ہے۔ اور وہ وسائل کی ایلوکیشن کی بات ہے جو ظاہر بات ہے سیاستدانوں نے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے کہ بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ ہمیں وہ ان ملکوں میں سے ہیں ڈنمارک جہاں پہ ٹیکس کا ریشو کافی ہائی ہے، تو اس میں نے جو ہے یہ کام کیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ جو مریض ہوں ان کو بہترین سے بہترین سہولیات، اور جو دوائی مارکیٹ میں موجود ہے لیکن اویلیبل نہیں کی جا رہی، اس کے لیے جو ہم کوشش کریں کہ جی وہ جلد از جلد جو ہے آئے، بیوروکریسی کا شکار نہ ہو، تاخیر کا شکار نہ ہو۔ آپ نے بیوروکریسی کا ذکر کیا ہے، یہاں بھی بیوروکریسی کام کرتی ہے؟ جی بالکل، یہ یہاں پہ بھی بیوروکریسی کام کرتی ہے، اور سیاستدانوں کے پاس یہ اصل میں سیاستدان کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کی اپنی موضوع پہ کتنی گرفت ہے۔ تو یہ ہر دنیا میں ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر سیاستدان کی اپنے موضوع پہ گرفت ہے تو وہ بیوروکریسی کے ساتھ مل کے اور وہ پکڑ لے گا چیزوں کو کہ بھئی یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کی گرفت نہیں ہے تو پھر نیچرلی بیوروکریسی ہی سیاستدان کو چلاتی ہے۔ جس طرح سیاستدانوں کو سیکٹری چلاتے ہیں۔ جی، بات سیاستدانوں کو سیکرٹری بھی چلاتے ہوں گے یقیناً۔ چلیں عرفان، آتے ہیں اس آپ کے الیکشن کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے یہ غالباً پہلی دفعہ یہ کوشش کر رہے ہیں، الیکشن جو ہے وہ کمیون کا بھی لڑ رہے ہیں اور ریجن کا بھی لڑ رہے ہیں، تو کمیون کا بھی بڑی پاورز ہوتی ہیں، جو نیچے پاورز کافی ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ وسیع پاورز ہوتی ہیں ریجن میں، تو آپ دونوں طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ پہلے ہم ریجن کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے ریجن کو کیوں چوائس کی ریجن کی؟ دیکھیں، میں نے تو ریجن کا ہی اوریجنلی سوچ کے سیاست کے حوالے سے جب سوچا تو وہ یہ جو مریضوں کے حقوق کے حوالے سے جو کام کر رہا تھا اسی کے نتیجے میں یہ خیال آیا
کہ جہاں پہ بھی بات ہوتی تھی بالآخر یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ فیصلے تو سیاستدانوں کے ہاں ہو رہے ہیں، اور بالخصوص یہ ادویات کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پر ادویات موجود ہیں، اپروو ہو گئی ہیں، EU نے اپروو کر لی ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ایک مزید ریڈ ٹیپ ڈنمارک میں ہے، ایک میڈیسین ووٹ ہے کہ وہ پھر دوبارہ سر نو جائزہ لیتا ہے۔ ایک چیز EU لیول پہ جائزہ لیا جا چکا ہوا ہے، ڈنمارک بھی EU کا حصہ ہے، تو وہ اس کے علاوہ نیشنلی پھر بھی جائزہ لیں تو اس میں ایکسٹرا تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو وہ میں نے محسوس کیا کہ یہ چیز جو ہے یہ بالآخر سیاستدان کر رہے ہیں، سیاستدان اس میں بعض اوقات فہم کی کمی کی وجہ سے یا معلومات کی کمی کی وجہ سے یا پرائرٹیز کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے، تو لابی ورک کے ساتھ ساتھ شاید یہ ضروری ہے کہ سیاسی میدان میں آ کے کوشش کی جائے کہ ایک کولیگ ہونے کی حیثیت سے ان کو احساس دلایا جائے کہ اس کا نقصان کتنا ہے، سامفونس اکنومکس کے اعتبار سے بھی، مطلب معاشی اعتبار سے بھی جو ہے اس کا کتنا نقصان ہے۔ تو اس طرح میں ریجن میں آیا، اور ریجن کا جو مین بجٹ ہے اور جو مین کام ہے، اگرچہ اور بھی کام ہے لیکن وہ ہاسپٹلوں کا نظام اور ہیلتھ کیئر کا ہے۔ تو اور دوسری وجہ پھر کمون کی، اگر میں خود ہی اس کی طرف آ جاؤں تو وہ یہ تھی کہ کچھ تو پارٹی کا تقاضا تھا اس دفعہ میرے سے، اور اسپیس کینڈیڈیٹ ہونے کی جو ہے انہوں نے بات کی، تو یہ ہر روز موقع نہیں ملتا کہ آپ کسی کمون میں اسپیس کینڈیڈیٹ ہوں، تو 98 کمونے ہیں، اور اس وقت شاید میرا خیال ہے، میں نے پورا غور تو نہیں کیا، لیکن میں جو ہوں مین سٹریم پارٹیز میں جو پرانی تاریخی پارٹی ہیں ان میں شاید واحد اسپیس کینڈیڈیٹ ہوں، پاکستانی نژاد جو اس وقت کمون کے اس الیکشن میں اسپیس کینڈیڈیٹ ہے کسی کمون میں۔ میرا یہ خیال ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کوئی اور ہے جو کسی مین سٹریم بڑی تاریخی پارٹی کے سے اسپیس کینڈیڈیٹ ہو۔ آپ نے کمیون کا ذکر کیا، چلیں آپ سے بات کر لیتے ہیں، کافی سارے سوالات ہیں ذہن میں جو آپ سے کرنے ہیں۔ کمیون کی بات کر لیں، آپ کمیون کی طرف جا رہے ہیں، آپ کمیون میں کیا تبدیلی لائیں گے اگر آپ آ جاتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری کمون جو ہے قونپی کمون سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، تو قونپی کمون جو ہے وہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری اپنی آبادی بہت بڑی تعداد میں ہے، ایتھنک مائنورٹیز جو ہیں، بعض جو یہاں کے علاقے ہیں جس طرح قونپستان ہے وہاں پہ تو 50% سے زیادہ آبادی ہے، اور اوورال کمون کی اوورال سطح پہ شاید 40-45% کی آبادی بن جاتی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک ایسی کمون ہے جہاں پہ میری خواہش ہے کہ ہمارے حوالے سے بہت تنقید ہوتی ہے، بہت لابیز ہمارے خلاف بھی پروپیگنڈا بھی کر رہی ہیں، رائٹ ونگ بہت اسٹرانگ ہے، اس کا نیریٹو اور ڈسکورس جو ہے وہ کافی جو ہے تقویت پا رہا ہے، اور ایک فضا بن رہی ہے اور بنائی جا رہی ہے ہمارے خلاف ڈسکرمنیٹری لاز کی شکل میں بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے کہ ہماری کمون جو ہے وہ ایسی ایک ویژنری کمون بنے، ایک فوکانگس کمون بنے، ایک ایسی جگہ بنے جہاں پہ ہم یہ دکھا سکیں وقت کے ساتھ کہ بھئی ہم اس سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی ایسٹ ہیں، یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ جو ہے اس ملک کو بینیفٹ کر رہی ہے اور ہماری اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ تو یہ ایک ویژن ہے جس کے ساتھ چلنا ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلا شعبہ تعلیم کا ہی ہے۔ جو مسائل میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں اس میں، جس طرح کیونکہ ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کے حوالے سے چیزیں دیکھی ہیں، تو جتنا آپ بنیادی تعلیم اور ارلی جو ہے وہ انٹرونشنز کرتے ہیں، بچوں کے اوپر جلد از جلد جو ہے کام کرتے ہیں، تو اتنی بہتر رزلٹس آتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں میرے نزدیک جو ہے بہت ان ایمبیشس صورتحال رہی ہے، اور کہ ہمارے ہی لوگ ہیں اس میں زیادہ کمیونٹی کے، تو وہ ڈیموگرافکلی جو ہے نا وہ ذرا بیکورڈ جو ہے ان کی سچویشن رہ جاتی ہے، یعنی کہ اعلیٰ تعلیم کا معیار جو ہے یہاں پہ ریشیو وہ ذرا کم ہے، بڑھا ہے الحمدللہ، لیکن ابھی بھی جو ہے بہتر ہونے کی بہت گنجائش ہے۔ پیسے یہاں پہ کمون بہت خرچ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس پہ، لیکن اس کا رزلٹ نہیں نکل رہا کیونکہ ہم باٹم لاسٹ پہ، سیکنڈ لاسٹ، تھرڈ لاسٹ پوزیشن پہ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ افیکٹولی نہیں ہو رہا، تو اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ عرفان، اگر برانڈبی کی بات کریں تو برانڈبی کمیون میں ہمیشہ سوشل ڈیموکریٹ کے میئر ہوتے ہیں، یا میئر ہوتی ہیں، یا میئر ہوتا ہے، ان کے ممبرز بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو پاورز آپ کو ڈیفینیٹ آپ کو پتہ ہوگی کمیونز میں کس طرح کی پاورز ہوتی ہے۔ جو آپ کی سوچ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اتنے منڈیٹس ہو جائیں گے کہ آپ لوگ
اس طرف بڑھ سکتے ہیں میئرشپ کی طرف؟ دیکھیں اس کے لیے یہ تو عوام کا فیصلہ ہوتا ہے. اب امکانات تو اگر گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں تو امکانات فوراً ایک الیکشن میں تو مشکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے ایک پوری فضا بننی ہوتی ہے، ہوا چلنی ہوتی ہے، لوگوں کا اعتماد جیتنا ہوتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے. تو وہ راتوں رات تو میئرشپ کی بات کی جائے تو یہ ایک لمبا پروسیس ہو سکتا ہے. بعض اوقات اگر وہی بات ہے کہ لوگوں کا اعتماد آپ حاصل کر لیں تو ہو بھی جاتی ہے چیز. لیکن یہ بات ضرور موجود ہے کہ یہاں پہ اگر ہم آبادی کے لحاظ سے دیکھیں اور تو اس کے امکانات ہیں کہ یہ ان کمونوں میں سے آئندہ، اب اس میں 10 سال لگتے ہیں، 15 لگتے ہیں، 20 لگتے ہیں، یا جو ہے چند سال لگتے ہیں، لیکن یہ ان کمونوں میں سے ایک کمون ہو سکتی ہے جہاں پہ ہم اپنی کمیونٹی کا کوئی پہلا جو ہے وہ میئر بھی دیکھیں انشاءاللہ. اور بھی ہماری ادھر کی کمیونٹیز ہیں، کمونے ہیں جہاں پہ یہ چیز ہو سکتی ہے. نیچرلی پورا ویسٹائن کا علاقہ جو ہے وہ رچ ہے، لیکن اس میں اسپیس کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے وہی کیونکہ لیڈ وہی کرتا ہے، تو جہاں پہ اسپیس کینڈیڈیٹ ہمارے آئیں گے سامنے وہاں پہ اس کے امکانات ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک پروسیس ہے، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی جب بھی کسی کو موقع ملے گا میئر بننے کا اور عوام ان پہ اعتماد کا اظہار کرے گی تو اس نے صرف اپنی کمیونٹی کا نہیں بلکہ سب جو اس کمون کے جو باشندے ہیں اس کی نمائندگی کرنی ہے اور اس کی ریپرزنٹیشن کرنی ہے. لیکن یہ بہرحال ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہوگی کہ ہم جس طرح لندن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایتھنک مائنورٹی کا میئر ہے، اب نیو یارک میں بھی اس کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے بہرحال اس کلچرل ڈائیورسٹی اور اس ایکسیپٹنس کو اور ہمارے رول کو اور ایک پازیٹیو رول کو نمایاں کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. تو اگر عرفان دیکھا جائے تو ایک پاکستانی نژاد ڈپٹی میئر آلریڈی جو ہیں برانڈوی میں موجود ہیں، کیا ان کے چانس بھی بن سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کی طاقت اگر شامل ہو تو میئر بن سکتے ہیں؟ جی، بات یہ ہے کہ وہ تو پارٹی کے اندر کا بھی ڈیسیجن ہوتا ہے نا. اگر ان کی پارٹی جب الیکشن ہو جائیں اور الیکٹ ہو جائیں تو جو بھی اس وقت سے صورتحال ہوتی ہے، اگر ان کی پارٹی خود ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرے، وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرے، تو بالکل یہ بھی ممکنات میں سے ہے. اب ماشاءاللہ جس طرح ان کے اوپر ان کی پارٹی نے، آپ اجاز حیدر بخاری صاحب شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اعتماد ظاہر کیا تو اسی طرح وہ ڈپٹی میئر بنے. تو یہ تو بالکل امکان ہوتے ہیں، ہر دفعہ ہمیشہ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جب سٹارٹ ہوتا ہے تو جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے وہی شروع میں اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہمیشہ پولیٹکس میں فلوئڈ ہوتی ہیں، چینجنگ آ سکتی. چلیں کمیون کے حوالے سے آخری سوال آپ سے کرتے ہیں، پھر ریجن کی طرف آتے ہیں. کمیون میں آپ جو ہے اسپیس کینڈیڈیٹ ہیں اور جو 2 نمبر پہ ہیں، جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں، میں نے خود تو نہیں پڑھا لیکن جو باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں، ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، اور آج بھی مجھے کہا میں آپ سے یہ پوچھوں، بلکہ میرا ذہن خود بھی تھا کہ آپ سے بات پوچھوں. تو دوسرے نمبر میں آپ کی پارٹی میں غالباً وہ آپ کی بیٹی ہیں، کیا وہ ان پڑھ ہیں یا خالی جو ہے 5-6 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ وہ اپنے ماسٹرز کے آخری سال میں سوشل سائنسز ماسٹرز ڈگری مکمل کرنے والی ہیں. وہ ملم فلکی سامویہ کے کیپسٹیول میں بھی ایکٹیو ہیں، تو ان کا اپنا ایک کردار ہے، اور کمون میں وہ کافی ایکٹیو رہی ہیں. یہاں کا اونگ وہ اس کو بنانے کے اندر بھی ان کا کردار رہا ہے. تو یہ اب میں نے تو خیر کہیں پہ بھی اس چیز کو نہ نمایاں کیا ہے، نہ کرنے کی کوشش کی ہے، نہ میرا یہ مزاج ہے. انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اپنے بلبوتے پہ لڑنا ہے، اور اپنے بلبوتے پہ ہی لڑنا چاہیے. تو میں نے تو خیر کہیں پہ بھی یہ بات بھی نہیں کی کہ آپ میری بیٹی کو ووٹ دیں. وہ پارٹی نے خود ان کو یہ محسوس کیا کہ ینگ ہیں، نوجوان ہیں، تو ان کو سیکنڈ پوزیشن پہ لے آئے. حالانکہ میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے جو سابق جو یہاں پہ کاؤنسلر رہ چکے ہیں، سعید صاحب، وہ مراکش نصاد ہیں، کہ بے شک جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ ہوں. لیکن بہرحال پارٹی کا ایک فیصلہ ہوا، ایک میٹنگ کے اندر 2-3 میٹنگز کے بعد جو ہے یہی چیز طے ہوئی اور اس پہ ہوا. تو بہرحال اب دیکھیں وہ کیا کارکردگی دکھا سکتی ہیں، اللہ ان کے لیے بہتر کرے، آسانیاں کرے. چلیں آتے ہیں اب ریجن کی طرف. ہمیں لگ رہا ہے کہ عرفان آپ کے پاس جو نالج ہے، جو ہم آپ کا دماغ پڑھ سکے ہیں، جو ڈیفینیٹ آپ بھی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہم بھی آپ کو سرچ کر رہے ہیں، دماغ آپ کا بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ریجن ایک بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑی ایک جسے کہتے ہیں ایک گراؤنڈ ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے بجٹ جو ہے، بجٹ کی تعداد بھی جو ہے، اس کے بعد غالباً ریجن ہی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اسپتالوں کو سسٹم کو طے کرتا ہے. تو کیا جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، پبلک کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کا چناؤ کیا ہے؟
جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایک موقع ہے، کیونکہ یہ دونوں اس وقت اس سال جو ہے ریجن جس کیپٹل ریجن جو ہے وہ اور غیون شیلین، یہ دو جو ہے ان کا مرجر ہونا ہے، اور یہ ایک سپر ریجن بن جائے گا غیون استنما کے نام سے، جس میں 28 لاکھ کی آبادی ہوگی، اور اس کونسل اس 28 لاکھ کی آبادی کے صحت کے مسائل، ریجنل ڈیولپمنٹ کے مسائل، اور یہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کے مسائل، یہ ساری چیزوں کا فیصلہ جو ہے 27 لوگوں نے جو ہے 47 لوگ، معذرت چاہتا ہوں 47 لوگوں نے بیٹھ کے کرنا ہے، تو یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ لیکن میری جو ہے اس میں، جس طرح کہ آپ میری گفتگو سے بھی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، میرا جو فوکس ہے اور جو تخصص بھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ جو ہاسپٹلز کا نظام ہے وہ کسی بھی درجے میں وہ متاثر نہ ہو، اور ایک اور پہلو بھی جو دونوں سیٹوں پہ لڑنے کی وجہ بنی وہ یہ تھی کہ اس ہیلتھ ریفارم جو آیا تھا اس سال کے شروع میں، وہ اس میں یہ تھا کہ بہت ساری جو ریجن کی ذمہ داریاں، ہاسپٹلز کی ذمہ داریاں، وہ ڈی سینٹرلائز ہونی ہیں، اور وہ کمون کی جانب کچھ چیزیں جائیں گی، اور ایک نئی کمون اور ریجن کے درمیان میں ایک ہیلتھ کلینکس بھی بنیں گی۔ تو وہ جو پورا پروسیس ہے وہ دونوں جگہ پہ بیٹھ کے آپ کے پھر دونوں سائڈ پہ ہوتے ہیں، تو نیگوشیشنز میں، اسٹرکچرل چینجز لانے میں، پھر بعض پہلوؤں میں ہماری اپنی کمیونٹی کے لحاظ سے بھی جن کمونوں میں ہمارے لوگ زیادہ رہتے ہیں ان کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ایک اوور ریپرزنٹیشن ہے ڈائبٹیز کی فار ایگزامپل، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ انشور کی جائیں کہ وہ سہولیات اور وہ چیزیں جو ہیں وہ نگلیکٹ نہ ہونے پائیں، تو اور اس پہ بر وقت جو ہے لوگوں کو صحیح ٹریٹمنٹ کی آپشنز اور بہتر انداز سے دی جائیں اور ان کا لحاظ کر کے کی جائیں، تو اس کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں۔ بہرحال دعا کیجیے اللہ خیر کرے۔ عرفان، جو ہے شوگر کا علاج جو ہے وہ صرف گولیوں اور ٹیکوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے بعد دانتوں کا علاج ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا نہیں ہے جہاں اتنے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے فری اسپتالوں میں نہیں ہوتا، یا فری علاج آپ کا جو گولیاں ملتی ہیں آپ خریدتے ہیں، اگر آپ اسپتال چلے جاتے ہیں فری علاج ہوتا ہے، تو کیا اس کو ٹوٹل اگر دانتوں کے علاج کو اور اس کے علاج کو فری کر دیا جائے ٹوٹلی، تو کیا گورنمنٹ کے خزانے میں بچت نہیں ہو سکتی؟ نہیں کہ میری ذاتی رائے میں تو یہ بات، میں ذاتی طور پہ تو اس کا قائل ہوں کہ آپ کو ہیلتھ جو ہے وہ ہولسٹکلی دیکھنی چاہیے، اس میں دانتوں کو کیوں سیپریٹ کیا گیا ہے۔ یہ البتہ ایک بڑا پریشان کن ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے کہ جنرلی اب یہ چیز انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو پو اپ سیلنگ کہتے ہیں، کہ جی آپ تھوڑے سے کم از کم تھوڑے سے پیسے آپ دیں اور اس کے ساتھ آپ کو ایکسیس ہو۔ پرائیویٹ انشورنسز بڑھ گئی ہیں تو اس سے جو ہے نا ایک انکوالٹی آئے گی، اور وہ طبقاتی معاشرہ ڈنمارک اس کے لیے نون بھی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کوئی چاہتا بھی نہیں ہے۔ تو میری تو سیاست کا ایک انٹرنلی پارٹی میں بھی اور ایکسٹرنلی بھی یہی ہے کہ دو شعبہ جات ہیں جس پہ ہمیں کسی بچت کی نہیں کرنی چاہیے، ایک ہیلتھ کا ہے اور دوسرا تعلیم کا ہے، یہ بیڈ راکس ہیں کسی بھی ویلفیئر سوسائٹی کے، تو اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو پرائورٹائز کریں۔ ہماری تعلیم کے ذریعے جو ہے وہ ہماری آئندہ نسل کے معاملات ہیں، جو ہم نے یہاں پہ اکنامک گروتھ کرنی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جو دوسری چیز ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس ساری چیز کو چلانے کے لیے اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہیلتھ میں جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک کو ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے اور بہترین ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے۔ عرفان، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسپتالوں کا بجٹ بنتا ہے یا وارڈ کا بجٹ بنتا ہے، سننے میں آیا ہے کہ جو بچوں پر زیادہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، جو عمر سیدھا بزرگ ہو جاتے ہیں ذرا ان کو تھوڑا بہت اگنور کیا جاتا ہے، ان پر اخراجات کم کیے جاتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں، مسائل تو پورے ہیلتھ سیکٹر کے اندر اس وقت موجود ہیں، اور آپ بعض طبقوں سے پوچھیں گے تو وہ بالکل اس کے برعکس کہیں گے۔ مطلب میں نے خود اس چیز کو آنکولوجسٹ سے بھی سنا ہوا ہے کینسر وارڈز میں، کہ کیونکہ لوگ زیادہ ان کی اب زندگیوں میں الحمدللہ برکت ہے، لوگ زیادہ زندہ رہ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بھی کینسر جو ہے آپ جتنی عمر پاتے ہیں تو اس حساب سے اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پرائورٹیز کی جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ چیز ہے کہ جی بعض کہیں گے کہ بھئی ان کے اوپر زیادہ خرچ ہو رہا ہے، حالانکہ اب جو ہے ان کی عمر کے لحاظ سے جو ہے شاید پرائورٹیز جو ہے نا ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، تو اس میں ہمیشہ اختلاف رہے گا۔ جانی مال بہرحال اس کی اپنی وقت ہے اور اس کی اپنی حرمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈیفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ اس معاشرے کا ایک چیلنج ہے کہ ایک ایجنگ پاپولیشن ہے، تعداد جو ہے وہ بوڑھوں کی بڑھ رہی ہے،
نئے لوگ جو ہیں یہاں پہ جو افزائش نسل جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور پھر ساتھ میں آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ امیگریشن کے اوپر جو پالیسیز رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک ایشو فیس ہوگا. تو اب اس سارے نتیجے کا وہ جو سمپول پولیٹک ہے، ویلرنگ پولیٹک ہے، اور یہ جو ایکچوئل چیلنجز ہیں سوسائٹی کے، وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ وقت بتائے گا. عرفان، ہم نے دیکھا ہے کہ سارے سیاستدان بات کرتے ہیں اپنا کمیون لیول پہ بھی اور ریجن پہ بھی، اور پارلیمنٹ میں ڈیفینیٹ آدمی کو پتہ ہے قانون جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بنتے ہیں اور امپلیمنٹ جو ہے وہ نیچے کمیونوں میں ہوتے ہیں، لیکن کوئی بندہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیملی یونیفیکیشن کی طرف اتنی باتیں نہیں کر رہا اس دفعہ. دیکھیں، خیر فیملی یونیفیکیشن کا جو ایشو ہے وہ بنیادی طور پہ تو پارلیمنٹ کا ہے، لیکن میری یہ رائے ہے کہ اس میں، اور میں یہ کمیونٹی میں آپ نے بھی مجھے کہتے ہوئے سنا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈسکرمنیٹری لا ہے. اس کا ٹارگٹ واضح طور پہ ہماری کمیونٹیز ہیں، ایتھنک مائنورٹیز ہیں. اس کے اندر پہلے کچھ لحاظ کر کے بات کی جاتی تھی، اب میں سمجھتا ہوں کہ بلا لحاظ کی جاتی ہے. تو ہماری جو پارٹی ہے غاری کھیل وینستا، اس کی تو پالیسی اس معاملے میں نسبتاً کلیئر ہے کہ اس طرح کی ڈسکرمنیٹری ایکٹس جو ہیں نہیں ہونے چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی وجہ سے میں اس پارٹی کا ممبر بھی ہوں کہ جنرلی 100% تو کسی بھی پارٹی کی ہر بات سے تو اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جہاں پہ ڈسکرمنیشن ہے، اور بالخصوص جس کا ٹارگٹ بھی ہم ہیں، اگرچہ ہم نہ بھی ہوں لیکن ڈسکرمنیشن کے خلاف اور عدل کے لیے ہمیشہ کھڑا ہونا چاہیے، تو ان پارٹیز کی بھی سپورٹ کرنی چاہیے. تو میری تو یہی رائے ہے کہ جب آئندہ پارلیمنٹ کے بھی الیکشن آئیں تو انسان نے جس پارٹی کو بھی ووٹ دینا ہو، کم از کم ایز این ایتھنک مائنورٹی اس کو اس چیز کا بالکل لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ ایسی پارٹیوں کو سپورٹ کرے جو ان ڈسکرمنیشن کے خلاف جو ہے آواز بلند کر رہی ہوں، اور ان کی پالیسی بھی یہ ہو کہ ڈسکرمنیشن نہ ہو. عرفان، ہم نے دیکھا کہ بعض پارٹیاں بات تو بہت اچھی کرتی ہیں، ان کو موقع بھی ملتا ہے حکومت میں بیٹھنے کا. کچھ پارٹیاں جو تقریباً ہر دور میں اقتدار میں بھی رہتی ہیں، جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہ وعدے بھول جاتی ہیں. جی، یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں. سیاست میں نیچرلی پریگمیٹزم بھی ہوتا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ آرٹ آف ڈسکشن اینڈ ڈائلاگ اور وہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے اسی کی بنیاد پہ آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. تو غاری کھیل وینستا کے اوپر جس طرح ہماری پارٹی ہے اس کے اوپر تو یہ بہت سالوں سے، اگرچہ یہ اب تھوڑی سی اب پرانی بات ہو گئی ہے، وقت کچھ گزر گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے جو ڈسکرمنیٹری لاز پہلے آنے والے تھے ماضی کے ادوار میں بھی، تو انہوں نے جو ان کی پارلیمانی پوزیشن تھی اس کے اندر جو ہے وہ حائل رہے اور بہت ساری چیزوں کو رکوایا. اس کی بنیاد پہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر کئی یہ اب سوشل ڈیموکریٹ والے جو ہیں وہ اس لاسٹ حکومت میں بھی اور اس سے پہلی والی میں بھی ان کے ساتھ کام جو لاسٹ تھی اس میں کام نہیں کر پائے. حکومت جو ہے وہ نکل گئے یہ، اور اسی طرح جو ہے اب اس حکومت میں شامل نہیں ہوئے. تو ایک شفٹ آیا ہے اسی ویلیو بیسڈ پالیٹکس کی بیس پہ. تو یہ چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں. آپ نے جو ہے وہ پریشر گروپ کے طور پہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی نہ کوئی ڈائلاگ کے ذریعے رستے نکالنے ہوتے ہیں، اور بالآخر عوام کی تائید کی بات ہوتی ہے. جس پارٹی کو عوام جتنی اسٹرینتھ دے گی اسی حساب سے اس کی قوت بنے گی، اور اسی حساب سے جو ہے آپ جو ایجنڈا ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. ایجنڈا سیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کی پارٹی کا کیا منشور ہے اور آپ کا اپنا کیا منشور ہے اس الیکشن میں جو 18 نومبر کو ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، جو میں نے تو اپنے منشور کے حوالے سے تو چند چیزیں عرض کر دی. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں کمیون کے لیول پہ تعلیم کے شعبے کے اوپر بہت جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. 70 سال سے سوشل ڈیموکریٹ کی جو ہے وہ حکومت رہی ہے. تقریباً اکثر پیریڈز میں ون پارٹی رول ہی رہا ہے، اس وقت بھی ون پارٹی رول ہے، اور اس کی وجہ سے میری ذاتی رائے میں جو ہے جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ ڈائلاگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر ایک جو ان کا جو چاہتے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں. اور اسٹیٹسٹکس یہی بتا رہے ہیں کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی حکومت کے باوجود ہماری جو یہ بالخصوص ہماری ایتھنک مائنورٹیز کی ان کی جو سچویشن ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے. سکولز جو ہیں وہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں. ہمارے نوجوانوں کے تعلیمی معیار جو ہے وہ ایوریج سے بہتر ہو سکتا ہے. ایمبیشس نہیں ہیں چیزیں. تو بولی کے بھی بہت سارے مسائل اب ہو رہے ہیں. تو یہ کئی فیکٹرز ہیں جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک نئی ویژن دینے کی ضرورت ہے.
اور ریجن کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اچھے حالات ہیں. آج کی بلکہ خبر ہے کہ جو اکنامک ویسمین ہے، اکنومکس ویسمین، ان کو ہے کہ جی 2030 تک اب شاید یہ پہلے ان کا اندازہ تھا کہ پروفٹ ہوگا ڈنمارک کو، لیکن اب وہ ان کی پریڈکشنز ہیں کہ شاید جو ہے لاس میں جانا شروع ہو جائے. تو اچھے دور رہا ہے میرا خیال ہے. 2005 سے بہت ایک بیچ میں فائنینشیل کرائسس آئی تھی، لیکن جنرلی ایک اچھا صورتحال رہی ہے ڈنمارک کی اکانومی کی. تو ہر اچھے دور کے بعد ایک برا دور بھی آتا ہے اکنامک ڈاؤن ٹرن کا، اور جو برڈن ہے وہی جو ایجنگ پاپولیشن کا. تو اس میں جو ہے اگر ابھی ہیلتھ سیکٹر اتنا پریسڈ ہے اور اس کی ریسورس ایلوکیشن پراپر نہیں ہو رہی، تو آئندہ تو اور مسائل ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل جو ہے اس کا تعلق تو پیدائش سے لے کے وفات تک کا ہوتا ہے. تو ہر شخص کا یہ مسئلہ ہے، وہ اس کو پرائرٹی دے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہسپتالوں سے دور رکھے، صحت و عافیت سے رکھے، لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے. تو وہ چیز ہمیں ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے، اور اس چیز کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور پرائرٹائز کرنا چاہیے. تو میرا تو یہ مشن ہوگا کہ اس مرجر میں ایسا نہ ہو، بالخصوص اس کیپٹل ریجن کے اندر، کہ ہماری جو وہ کمیونٹیز ہیں ان کو بھی نہ نقصان پہنچے، اور جو یہ ادویات کا معاملہ، ٹیکنالوجی کا معاملہ، ایکسیسیبلٹی کا معاملہ، یہ پہلے سے بھی بہتر ہو، بجائے اس کے کہ اس میں کوئی کمی واقع ہو. تو یہ تو میرا ذاتی منشور ہے. باقی پارٹی جو ہے اس کی 2-3 مین فوکس ہیں. وہ ایک تو یہی ہے بالکل کلیئرلی کہ جس کو کنغشونز کے نام سے ہمارا ایک منشور ہے، کہ جس کے اندر یہ بات ہے کہ جی ہمیں اپنے مستقبل کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں 3 پہلو ہیں. ایک تو نوجوانوں کے، ان کے اوپر پہلے سے انویسٹمنٹ، ایک بہت ایمبیشس پلان ہم نے بنایا ہوا ہے، پیش کیا ہوا ہے کہ جی 15 ارب جو ہے کرونا وہ خرچ کرنا چاہیے اسکولوں پہ، اور بھوگستو اپان ہے، اور ساری چیزوں کی اپلفٹمنٹ ہونی چاہیے، بہتر نظام ہونا چاہیے. اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارا جو کلائمیٹ کے ایشوز ہیں اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کہ ماحولیاتی معاملات جو ہیں وہ بھی ہمارے آئندہ نسلوں کے مستقبل سے وابستہ ہیں. تو اس پہ ٹائملی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پانی صاف کرنے کے مسائل، اس سے جو ہے بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں، بہت سارے ایشوز فیس ہو رہے ہیں. اور ماحولیاتی طور پہ جو اور بھی چیزیں ہیں، ہم ایک کوسٹل سوسائٹی ہیں، سی ہے، یہ آئندہ آفتیں خدا نخواستہ آ سکتی ہیں، تو اس سے پیش کی جو ہے تیاری کی جائے. تو اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی پراپر ٹائملی اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی صحیح جگہ پہ اس کو لگانا، تاکہ اس سے معاشرے میں اکنامک گروتھ بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ جو مسائل جنم لیتے ہیں مورل ایتھیکل، ان کو بھی ہم ایڈریس کریں اور ابھی سے ان چیزوں کو اچھے انداز سے دیکھیں. اس میں سیکیورٹی کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں آپ نے دیکھا یہ ڈرون کے معاملات کچھ ہوئے ڈنمارک کے اوپر. تو یہ ہماری پارٹی کئی سالوں سے یہ بات کر رہی ہے کہ ہمیں سائبر سیکیورٹی اور ہائبرڈ وارفیئر کے لیے جو ہے تیار ہونا چاہیے، تاکہ ایک بہت ہی ڈیجیٹلائز اکانومی جو ہماری ہے وہ محفوظ رہے. عرفان، آپ نے بیوروکریسی کا ذکر کیا، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو بیوروکریسی فائلوں کے آگے آڑے آ جاتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیوروکریسی کے جال کو توڑنے کے لیے پارٹی آپ کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں، بیوروکریسی میں کوئی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیشہ کوئی بدنیتی سے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ یہی بات ہوتی ہے کہ روٹین سے کام ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کو بھی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے، ان کو بھی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ان کو بھی یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی کو، ہر انسان اسی کو عزت دیتا ہے اور اسی کے لیے کام کرنے کو تیار ہوتا ہے، جس کو وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ واقعی اس کو اپنے، وہی بات ہے، موضوع پہ بھی گرفت ہے، یہ خود بھی اس میں دلچسپی لے رہا ہے یا لے رہی ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک رپورٹ بنائی تو اس کی جو ہے انٹروڈکشن پڑھ کے جو ہے نا وہ فارغ ہو گئے ہیں اور آ کے جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ جس طرح ہر کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں ہوتا ہے، اسی طرح پبلک سیکٹر میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت قابل لوگ ہیں. ہاں، ڈائریکشن دینا اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، اور ان کو موٹیویٹ کرنا اور ویژن دینا، اور پھر جو آبسٹیکلز ہوتے ہیں اس کے لیے پھر سولوشن اورینٹڈ سوچنا کہ اچھا بھائی یہ مسئلہ ہے، واقعی ہے، اب اس کو حل کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے کون سی چیزیں ہیں. تو میں نے پیشنٹ ایڈوکیسی میں بھی یہی دیکھا کہ بہت سارے چیلنجز تھے، لیکن ہم نے ٹریٹمنٹ آپشنز چینج کروائیں، لگے رہے، نئی چیزیں انٹروڈیوس کی، بڑے قلیل مدت میں انٹروڈیوس کریں. تو میرا خیال ہے کہ پیشن ہو، ویژن ہو، اور پھر محنت ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے رستے کھولتا ہے اور رستے نکلتے ہیں.
چلیں جو محنت کرتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. آخری 2-3 سوال کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ سے. اور آپ کمیون کا تو براؤنڈبی کا تو کلیئر ہے, آپ اسپیس کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کا پارٹی کا مینڈیٹ نکلتا ہے, ڈیفینیٹ وہ آپ کا پہلا مینڈیٹ ہے, آپ بنیں گے. ریجن کی طرف جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے؟ جی ریجن میں جو ہے ہم سلو اوٹنل ہیں جو پارٹی کے اندر پارٹی نیچرلی جو یہاں کے محققین ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ کیونکہ اتنا بڑا ریجن ہے تو اندازہ ان کا یہ ہے, یہ تخمینے ہیں, الیکشن کے دن کیا ہوتا ہے, متناسب نمائندگی کا نظام ہے یہاں پہ, اس وجہ سے وہ کیلکولیشنز کافی وہ انٹریکیٹڈ ہوتی ہیں, لیکن ان کا یہ اندازہ ہے کہ 30 سے 32 ہزار ووٹ ایک پارٹی کو چاہیے ہوں گے جس کی بنیاد پہ ایک نشست نکلے گی. تو 30 سے 32 ہزار ووٹ جو ہے پرسنل تو وہ کم ہی کوئی کینڈیڈیٹ لیتا ہے, تو وہ یہ پارٹی کو ووٹ ملے گا. جو ذاتی طور پہ ووٹ کے اندازے ہیں اس میں جس کے پارٹی کے اندر زیادہ ووٹ ملیں گے وہ آگے آ جائے گا. ہماری پچھلی دفعہ جو اس کی اسپیس کینڈیڈیٹ تھیں خان فریز پاک, انہوں نے, اگر میں اس وقت غلطی پہ نہیں ہوں, میرا حافظہ اگر ساتھ دے رہا ہے تو غالباً 13 سے 14 ہزار کے درمیان کوئی انہوں نے ووٹ لیے تھے, جس کی بنیاد پہ ان کی سیٹ نکلی تھی. جو دوسرے نمبر پہ تھے انہوں نے تقریباً کوئی 8,000 ووٹ لیے تھے, اور جو آخری بندے کیونہوستا میں آئے تھے وہ 1,800 ووٹ لے کے آئے تھے. اس دفعہ 1,800 کے ووٹ سے تو امکانات نہیں ہے کہ سیٹ نکلے گی, اس سے زیادہ ہی درکار ہوگا. تو وہاں پہ جو زیادہ پارٹی کے اندر ووٹ لے گا وہ آگے آ جائے گا. لیکن عرفان آپ جو ہے وہ 3 کینڈیڈیٹس ہیں ایک ہی پارٹی کے, تو ایک ہی جو ہے وہ ایک ہی بیک گراؤنڈ کے ڈینش ہیں, آپ پاکستانی نژاد ڈینش ہیں, تو آپ کے ووٹ تقسیم ہونے کے کتنے چانس ہیں؟ یہ تو ایک اچھا خاصا مسئلہ بنتا جائے گا. نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ بات ہر جگہ پہ ہو بھی رہی ہے اور کی بھی جا رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوور لیپنگ تو ہوتی ہی ہے, جب آپ میدان میں آتے ہیں تو اوور لیپنگ تو ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ جو ہم سارے کینڈیڈیٹس ہیں ہم ایک پارٹی میں ہیں اور بہت اچھے اس لحاظ سے ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے, اور ایک جینٹلمین کے شپ جس کو کہتے ہیں, اور کہ ہم نے جو ہے اپنے منشور کو پیش کرنا ہے, اپنی بات کو پیش کرنا ہے, اور پھر یہ عوام کا فیصلہ ہے, وہ جس کو مناسب سمجھے. تو میں تو ہر جگہ پہ آپ نے سنا بھی ہوگا, اور یہ بالکل میں اس میں یہ کوئی سپن نہیں ہے, میں بالکل جینون ہوں اس بات میں کہ آپ کو ووٹ اس کو دینا چاہیے جو آپ سمجھیں کہ جو اس فیلڈ میں صحیح کام کر سکتا ہے. تو ہاں, میری بالکل یہ رائے ہے کہ میری پروفائل بالخصوص ریجن کے حوالے سے وہ بہت واضح ہے, اور کیونکہ پہلے سے میں کام کر رہا ہوں, اس سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہوں, تو میں جو ہوں اس پہلو سے صرف ایک جنرل سیاستدان نہیں ہوں, اور تو میری ذاتی رائے میں یہ ہے کہ میری پروفائل اس سے ہم آہنگ ہے اس کام سے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ لازماً میری اس پروفائل سے ہو, یہ تو میرا کام ہے کہ ان کو ون اوور کروں, ان کو اعتماد دلاؤں, اور وہ پھر میرے اوپر اعتماد ظاہر کریں. تو اسی لیے الیکشن ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہیلتھی کمپٹیشن ایک اچھی چیز ہے, بشرطے کہ وہ میرٹ پہ ہو, مسائل کی روشنی میں ہو, وہ جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے ہو. لیکن پروفائل کا آپ نے ذکر کیا, تو جو باقی کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیا ان کی پروفائل بھی آپ ہی کی طرح کی ہے؟ نہیں, ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے تو میرے علم میں ان کی نہیں ہے, البتہ وہ مجھ سے زیادہ, میں ایک پولیٹیشین کے حیثیت سے یا پولیٹکس میں نئی انٹری ہوں, وہ پہلے سے ہیں, تو ان کی پروفائل اس لحاظ سے تو یقیناً جو ہے میرے سے زیادہ قوی ہے کہ وہ زیادہ تجربہ کار ہیں ان ٹرمز آف پالیٹکس ان جنرل. لیکن وہی بات ہوتی ہے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. تو کوئی بہت قابل ہو سکتا ہے, ایک انجینئر کو آپ ڈاکٹری پہ لگا لیں تو انجینئر تو بہت اچھا ہوگا, لیکن وہ ضروری نہیں کہ ڈاکٹری اچھی کر لے. اور اسی طرح ڈاکٹر کو جو ہے آپ بھیج دیں, کسی بہت مایہ ناز ڈاکٹر کو آپ کورٹ آف لاء میں بھیج دیں, تو وہ ضروری نہیں کہ وہ وکالت اچھی کر سکے. تو آپ نے یہ بہرحال کام ہے ہر کینڈیڈیٹ کا کہ وہ بتائے اور قائل کرنے کی کوشش کرے عوام کو کہ بھئی آپ مجھے کیوں ووٹ دیں, اور مجھے ووٹ دے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, اور واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو میں منشور پیش کر رہا ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں اس میں وزن ہے اور مجھے اس موضوع پہ گرفت ہے. یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے. جس طرح آپ لگتے ہیں, آپ ہر کام میں جستجو کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ پروفائل دیکھ کر ووٹ دیتی ہے؟ نہیں, ساری کمیونٹی ہمیشہ پروفائل دیکھ کے ووٹ نہیں دیتی, اور کوئی بھی کمیونٹیز, یہ دنیا کے ہر ملک میں یہی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ پروفائل دیکھ کے ہی ووٹ دیا جائے. بہت سارے فیصلے جو ہیں جذباتی نوعیت کے ہوتے ہیں, اور یہ بھی کینڈیڈیٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ووٹر ہے اس کی امیجنیشن کو کیپچر کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک پروسیس ہے,
اور میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ احساس بھی بڑھ رہا ہے، لوگوں کو یہاں کے مسائل سے بھی دلچسپی بڑھ رہی ہے، یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور آگاہی بڑھ رہی ہے. تو اس سارے پروسیس کے ذریعے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوں گی. ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی الیکشن یا دوسرے ہی الیکشن، لوگ تو پہلے سے بھی کام کر رہے ہیں. اب میں آ کے کہوں کہ جی میری وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ تو ہرگز بات نہیں ہے. ایک پروسیس ہے جو ماضی سے چلا آ رہا ہے، آئندہ بھی چلتے رہے گا. لیکن میں جنرلی اس لحاظ سے پازیٹیو ہوں کہ شعور بڑھ رہا ہے، احساس بڑھ رہا ہے. اس کی کنورژن کب ہوتی ہے ایکچوئل پول پالیٹکس میں، وہ اب ہم تو چاہتے ہیں کہ اسی دفعہ ہی ہو جائے، لیکن ممکن ہے اس کے اندر اور چند الیکشنز درکار ہوں. چند الیکشن درکار ہوں. چلیں، آپ سے لوگ سوال بھی کر رہے ہیں، مجھے لکھ بھی رہے ہیں، وہ بات پوچھنا بھی چاہتے ہیں. یہ جو لسٹ بنتی ہے، پارٹی لسٹ یا سیز لسٹ بنتی ہے، جو بھی لسٹ بنتی ہے جس طرح کی، یہ کنفیوژن ہے کمیونٹی میں کہ وہ بندہ تک کمیون میں تو کلیئر ہو گیا کہ آپ اسپیس کینڈیڈیٹ ہیں، آپ اگر جیتی آپ کی پارٹی تو ڈیفینیٹ 100% آپ ہی ممبر بنیں گے. لیکن جو باقی کمیون میں اس میں بھی جو ہے وہ البسٹون کمیون میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ وہاں کس طرح جیتیں گے، کس کے ووٹ ہوں گے، وہ بھی لسٹ آپ ہی کی طرح بنی ہوئی ہے جس طرح آپ براڈبی کی بتا رہے ہیں. تو ان میں کس طرح وہ کینڈیڈیٹ جیتے گا، کس طرح وہ کہتے ہیں سپرنگ کی طرح وہ چھلانگ مار کے آگے جائے گا. جی دیکھیں، وہ دو طریقے ہوتے ہیں یہاں پہ. ایک پھچی لسٹیں ہوتی ہے اور ایک سل اوٹنل جسے کہتے ہیں. تو سل اوٹنل میں یہ ہوتا ہے کہ جو جس کو زیادہ ووٹ ملا وہ آگے آ جائے گا. پھچی لسٹیں جو ہوتی ہے وہ جو سیٹ پیٹرن ہوتا ہے، پارٹی بتاتی ہے انٹرنلی کہ جی ہمارا نمبر 1 کینڈیڈیٹ یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 یہ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں جو ہے وہ ایک روایات ہوتی ہیں اور اس کے فائدے نقصان ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. جہاں پہ پارٹی کی آرگنائزیشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، وہاں پہ اکثر یہ روایت پائی جاتی ہے کہ جی اس کو آپ اوپن کریں، کیونکہ کینڈیڈیٹس اپنی جو ہے ان فوکس رہ سکتا ہے الیکشن پہ، جبکہ پارٹی کا ایک پیوری بیوروکریسی جو ہے نا ان کو سپورٹ کر سکتی ہے. جہاں پہ کینڈیڈیٹ نے ہی سارا برڈن اٹھانا ہوتا ہے تو وہ پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھی ہر چیز کا برڈن بھی وہ اٹھائے، اور عین ممکن ہے کہ دوسرا بندہ جو ہے نا وہ صرف فوکس کر وہ ووٹ لے لے. تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ اس نے جو اسپیس کینڈیڈیٹ تھا اس نے ساری محنت کی، لیکن اس محنت کا جو ہے نا وہ ڈیویڈنڈ کسی اور کو. تو یہ ہمیشہ ایک اس میں اختلاف بھی رہے گا، اور مختلف جگہوں پہ لوکل سطح پہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے قونپی میں پھچی لسٹیں ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، کوئی نئی نہیں ہے، میری وجہ سے نہیں ہوئی، وہ برقرار رہی ہے. کہ اور میرا خیال ہے کہ اکثر پارٹیز برونبی میں پھچی لسٹے کے حساب سے ہی ہیں، کہ جو سوشل ڈیموکریٹ کا بھی یہی ہے، انہس لسٹن کا بھی غالباً یہی ہے. تو یہ ایک نظام ہوتا ہے. دوسرا سلو اوٹنل کا ہوتا ہے. ایلبرٹسٹون میری علم کی حد تک جو ہے وہاں پہ بھی زیادہ تر پارٹیاں پھچی لسٹے کے حساب سے ہی ہیں جو میرے علم میں ہے. میں نے کوئی بہت زیادہ اس پہ غور نہیں کیا، ظاہر بات ہے اپنے الیکشن میں مصروف ہوں، لیکن ایسی بات ہی ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتی ہے سچویشن، اور یہ ماضی میں بھی ہوئی ہے. اگر میں یہ برانڈبی کی مثال دیتے ہوئے کروں کہ پھچی لسٹیں ہونے کے باوجود شاہ صاحب جو ہیں، بخاری شاہ صاحب، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ووٹوں سے ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے ہیں. تو وہ پارٹی کی لسٹ میں جہاں پہ ان کو نیچے بھی رکھا گیا ہے تو وہ جمپ لگا پائے ہیں. لیکن وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر پارٹی کا اپنا ووٹ، جو اوپر کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، اگر وہ ایک مینڈیٹ سے زیادہ ووٹ لے لیں، وہ پھر ایک اپنی سیٹ کے علاوہ دوسروں کی بھی سیٹیں نکال رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ذرا کمپلیکیٹڈ سی کیلکولیشن ہے. وہ مشکل ہو جاتا ہے کینڈیڈیٹ کے لیے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا کہ وہ نیچے سے بھی اوپر آ سکتا ہے. نیچے سے بھی اوپر آ سکتا ہے. آخری سوال، فان، آپ کو لوگ کیوں ووٹ دیں اور آپ اپنی کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ دیں؟ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے تو میں ہر جگہ پہ یہ بات کر رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اب اس کی بازگشت مجھے اوروں سے بھی سنائی دے رہی ہے. میں نے تو سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ آپ ووٹ ضرور دیں، اور دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ وہی آپ یہ پھر ووٹ دینے کے بعد اس چیز کو دیکھیں کہ جس مقصد کے لیے آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں، جو کام ہے، اس کے لیے آپ کی جو بھی جو اکراس، چاہے وہ ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ ہوں، پاکستانی نژاد ہوں، یا آپ کے پاس دوسروں کی بھی چوائس ہے، جس کو آپ سمجھیں کہ یہ میری بہترین نمائندگی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، اور جس کو آپ سمجھیں کہ یہ جو کام ہے، ذمہ داری اس کی یہ ہے. یہ اگر ریجن کا، جس طرح میں نے کہا کہ 70-75% کا ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کی وہ یہ کام کر سکتا ہے اور ان انٹرسٹ کو سیکیور کر سکتا ہے جو میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. اور یہی بات کمون میں ہے کہ جو کمون کے اندر جو مختلف شعبہ جات ہیں،
ان کے اندر چاہے وہ ہمارے بزرگوں کے مسائل ہوں، چاہے اسکول کے مسائل ہوں، اس طرح کی چیزوں میں جو شخص بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے، وہاں اندر جا کے بات کر سکتا ہے، آواز اٹھا سکتا ہے، اس کی موضوع پہ گرفت ہے، اس کو آپ کو ووٹ دینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں کیا اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں کیا میری پروفائل کلیئر ہے، اور اگر لوگوں کو میں اعتماد جیت سکوں اور وہ قائل ہو سکیں تو ان کو مجھے ووٹ ڈالنا چاہیے، میری تو یہی گزارش ہے۔ عرفان، آپ نے اردو تو بڑی صاف بولی، بڑی پیاری بولی، اور ہر طریقے سے جو آپ کو جو ہے وہ گرپ بھی ہے آپ کی۔ تو یہی پیغام اگر ڈینش میں دیں تو ہمیں پتہ چلے آپ کی ڈینش پر بھی گرپ ہے کہ نہیں۔ Jeg taler udmærket dansk, så det er ikke fordi, jeg ikke kan tale dansk. Det er lidt svært at gentage det, man lige har sagt op til flere gange. Men jeg synes, jeg har en klar profil, både i forhold til sundhedssektoren og også i forhold til unge og uddannelse. Jeg har arbejdet med unge. Jeg har også arbejdet med identitetsformation. Jeg har boet og opvokset i Danmark, så jeg synes, jeg er rimelig egnet til det her arbejde, ellers havde jeg ikke gået ind i det. میرا خیال ہے یہ کافی ہے اس وقت۔ چلیں عرفان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، پروگرام کرتے رہیں گے آپ سے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ سامعین، یہ تھے سید عرفان گیلانی۔ آپ نے ان کی بات سنی، جو چھوٹے چھوٹے سوال ہمارے ذہن میں تھے ہم نے جلدی میں کیے۔ ٹائم اتنا زیادہ لمبا نہیں تھا، پھر بھی کافی لمبا ٹائم تھا، 40 منٹ کے قریب، پھر بھی ٹائم لگ گیا، لیکن انہوں نے ہر سوال دینے کی پوری کوشش کی، تفصیل سے بھی دینے کی کوشش کی، چونکہ ٹائم کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے اور کتنے وقت میں اس بات کو ختم کرنا ہے، سوال کے مطابق کتنے وقت میں نے جواب ختم کرنا ہے، وہ ساری انہوں نے کوشش کی۔ سیاسی لحاظ سے تو وہ اپنے امتحان میں جو ہے وہ پاس نظر آتے ہیں، ڈیفینیٹ ان کو اپنے الفاظ پہ عبور حاصل ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی جو سب سے پازیٹیو چیز ہمیں نظر آئی کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں اس پر ان کی ایکسپرٹیز کافی ہے، انہوں پہلے کام کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ میں سیاست میں پہلی دفعہ آیا ہوں، تو باقی جو ہمارے کولیگ ہیں وہ پہلے سے سیاست میں موجود ہیں، ان کی ایکسپرٹیز ان کے لیے زیادہ ہے۔ تو سامعین، ووٹ یہ آپ کا حق ہے، آپ ریجن میں کس کو دینا چاہتے ہیں، کمیون میں کس کو دینا چاہتے ہیں، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کا، آپ کے بچوں کا مستقبل اس ملک میں ہے، اس ملک کی طرف جو آپ ہی نے توجہ دینی ہے، آپ نے اس ملک کو بنانا ہے، اور آپ بنا رہے ہیں، آپ کا بڑا حصہ ہے اس ملک میں، آپ ڈینش ہیں، آپ اس ملک کے شہری ہیں، آپ کو حقوق برابر کے ملے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ اس طرف کوشش کریں، یہ آپ کو جو حق ملا ہے 18 نومبر کو اس حق کو استعمال کریں۔ 2 ووٹ آپ نے ڈالنے ہیں، ایک کمیون کا ڈالنا ہے جس کمیون میں آپ رہتے ہیں، تو ریجن کا انہوں نے بتایا کہ بڑا کھلا میدان میں بہت دور دور تک جو ہے وہ آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ نے ووٹ ڈالنی ہے۔ ووٹ ڈالیں گے نہیں تو پھر گلے شکوے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ قانون بن گیا، وہ قانون بن گیا، یہ سختیاں آ گئیں، وہ سختیاں آ گئی۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں سے جمہوریت ہی آپ کو انصاف دلاتی ہے۔ جس کے پاس ووٹ ہوں گے اس کی طاقت بھی زیادہ ہوگی، جس کے پاس تھوڑے ووٹ ہوں گے اسی کے مطابق طاقت ہوگی، لیکن سب سے پہلے ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں، جس کو ڈالنا چاہتے ہیں بے شک آپ اس کو ووٹ ڈالیں، یہ آپ کا حق ہے، اور آپ کو کوئی دیکھ نہیں روتا جب آپ ووٹ آپ ووٹ پہلے بھی ڈال سکتے ہیں، بیماروں کے گھروں میں بھی آ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ تو سامان شرط یہ ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں گے تو پھر آپ کو نتیجہ بھی ملے گا، ووٹ نہیں ڈالیں گے، دلچسپی نہیں لیں گے تو پھر آپ کو نتیجہ بھی اسی طرح کا ملے گا۔ سامان ہمارے ساتھ رہیے گا۔